اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم اپنی قرآن کلاس کے لیکچر نمبر 16 میں حاضر ہیں اور قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے جو کہ دین ہے، دین اسلام ہے، ان کی صحبتوں سے فیض یاب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا اور اعلیٰ انسان بنانے کے لیے اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں دو چیزیں ہیں، یعنی قرآن ہمیں جو سکھاتا ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو کچھ سکھاتی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے اور دوسرے حسن معاشرت۔ عبادت اور حسن معاشرت کا دین میں کتنا حصہ ہے، اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو دین جو ہمیں احکام دیتا ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں، تو اگر اس کے 3 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں میں سے ایک حصہ عبادات ہے، اللہ کے ساتھ رجوع، اللہ کی عبادت یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ عبادات اور 2 حصے جو ہیں وہ معاملات پر مشتمل ہیں، وہ حسن معاشرت پر مشتمل ہیں۔ تو پھر بات کیا سمجھ آئی کہ اگر معاملات میں ہمارا کردار اعلیٰ ہے، ہمارا اخلاق اعلیٰ ہے، تو عبادت ہماری قبول ہی قبول ہے، اور اگر صرف عبادت ہے اور حسن معاشرت نہیں ہے، یعنی معاملات میں خدا نخواستہ ہم فیل ہیں، معاملات کا تعلق چونکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، عبادت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ ہے، اور معاملات کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ رواداری اختیار کرنے کے ساتھ ہے، تو اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن معاشرت نہیں ہمارے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ عبادت بہت کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، تسبیحات کرتی ہے، مگر حضور اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بہت تنگ ہیں، اس کے ارد گرد والے بہت تنگ ہیں، اللہ کی مخلوق تنگ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جنت میں داخلہ عبادت سے پہلے اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے۔ جس نے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی وہ اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ جتنے بھی سجدے کرے، نمازیں پڑھے، اگر کسی کی زبان سے، ہاتھ سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچی تو وہ عبادت گزار اللہ کا عبادت گزار نہیں ہے، بلکہ وہ نافرمانی میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی صوفی ہستی نے یہ فرمایا تھا کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہندائی، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھائی، رب آپ دلاں وچ رہندائی۔ تو اگر اللہ کو پانا ہے تو سجدے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے ساتھ معاملات بھی بہترین بنانے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحبت ہم لے رہے ہیں قرآن پاک اور حدیث پاک سے، وہ ہمیں یہی کچھ سکھا رہی ہے، اور تربیت ہمیشہ صحبت سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں انہی صحبتوں پر آخری دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا لیکچر
اس میں سب سے پہلے ہم نے جو ورڈ سیکھنا ہے وہ ہے فعل، فا عین لام، فعل. یہ فعل ماضی ہے، یہ بار بار آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ فعل، فعیل اور فعول کے وزن پر جو صیغہ آتا ہے وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پھر ساری گردان ہوتی ہے. تو یہ لفظ اپنی مختلف صورتوں میں، مختلف صیغہ جات میں 88 مرتبہ یعنی 88 ٹائمز قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. ان میں سے بھی جو صورتیں کثرت سے استعمال ہوئی ان کو بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے. تو فا عین لام، اس کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس کو ایک وزن کے طور پر رکھا گیا ہے عربی لینگویج میں، کہ جب ہم گردانے یاد کرتے ہیں، یہ صیغہ جات سمجھتے ہیں، تو ہم ایک وزن لے لیتے ہیں فا عین لام سے، اور اسی پر ساری بحث کرتے ہیں، اور اسی وزن پر پھر ساری باقی چیزیں چلتی ہیں. تو اس کو عربی زبان سمجھنے کے لیے ایک وزن کے طور پر بھی رکھا گیا ہے فا عین لام کو. تو اس سے ایک صیغہ جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے، فعل فعل ماضی ہے، اور یفعلو، یہ بات تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ فعل ماضی سے فعل مضارع بنانے کے لیے اس کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی علامت لگاتے ہیں، اور مضارع کی 4 علامتیں ہیں. فعل مضارع کی 4 علامات ہیں، جن میں سب سے پہلے یا استعمال ہوتی ہے، پھر تا استعمال ہوتی ہے، پھر حمزہ ہے، پھر نون ہے. یا جو ہے یہ غائب کے صیغوں کے لیے، تا حاضر کے صیغوں کے لیے، مؤنث کے صیغوں کے لیے، حمزہ صرف ایک صیغے کے لیے جو واحد متکلم کا ہے، اور نون صرف ایک صیغے کے لیے جو جمع متکلم کا ہے. تو یفعلو سب سے پہلا صیغہ ہے فعل مضارع میں. یہی وزن ہے کہ ہر فعل اسی وزن پر فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہوگا، جیسے یضرب، یسمع، یکرم، یدرس. تو درمیانی کلمے کی حرکت بدلتی ہے مختلف افعال میں، لیکن باقی ساری حرکات وہی رہتی ہیں. تو یفعلو کا مطلب کیا ہوگا؟ یا سے مراد وہ واحد کا صیغہ ہے، فعل کے معنی کرنا، یعنی فعلہ کے معنی تھا اس نے کیا، یعنی انگلش میں کہیں گے ڈیڈ، ڈو سے ڈیڈ. اور یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، ہی ڈز اینڈ ہی ول ڈو، ہی ڈز اینڈ ہی ول ڈو، یعنی وہ کرتا ہے یا کرے گا. اس سے جمع کا صیغہ بنتا ہے. اس سے حاضر کا صیغہ جب ہم بنائیں گے تو شروع میں تا آ جائے گی. یا سے غائب مراد ہے اور تا سے حاضر مراد ہے، تو تفعلو بن جائے گا. اس کا مطلب ہے تو کرتا ہے یا کرے گا. اور تفعلو سے جمع کا صیغہ بنے گا تفعلون، اور یفعلو سے جمع کا صیغہ بنے گا یفعلون. جب یفعلون ہوگا تو یا سے مراد کیا ہے؟ وہ اور واو نون سب، درمیان میں فعل، فعل کے معنی کرنا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی دے ڈو اور دے ول ڈو. اور اگر تفعلون ہوگا تو تا سے مراد تم، واو نون سب، تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو گے. اسی طرح تفعلو بھی آتا ہے نون کے بغیر، اور یہ میں نے بتا دیا تھا کہ نون جب گرتا ہے تو اس کے شروع میں کوئی ایسا عامل آتا ہے جو نون کو گرا دیتا ہے، تو تفعلو بن جاتا ہے. معنی اس کا وہی ہوگا، تم کرو گے. تو یہ الفاظ مختلف صورتوں میں قرآن کریم میں بار بار آتے ہیں، اور 88 ٹائمز قرآن کریم میں استعمال ہوئے. تو اس کو ایک بار ہم سمجھ لیں گے. ماضی کا صیغہ، مضارع کا صیغہ، واحد کا اور جمع کا. اکثریت میں تو یہی واحد اور جمع کے ہی استعمال ہوتے ہیں، کہیں کہیں تثنیہ کا بھی آ جاتا ہے لیکن بہت کم آتا ہے. تو اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ 88 مقامات پر جب آئے گا تو ہم پہلے سے یاد کر چکے ہوں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہم سمجھ رہے ہیں
اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، اتنا پکا کر لیں کہ کبھی بھی نہ بھولیں۔ اب دوسرا پورشن ہمارا حدیث پاک ہے۔ آج کی حدیث پاک اتنی پیاری ہے کہ ہر مومن کی جان ہے، ہر مومن کی شان ہے، ہر مومن کے ماتھے کا جھومر ہے، اس لیے اس حدیث پاک کو بڑی محبت سے پڑھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور الحمدللہ یہ اکثریت کو یاد ہوتی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال آپ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن نہیں مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی، احد کوئی، کم تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کے درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ اکون میں ہو جاؤں، احبا سب سے زیادہ محبوب، احبا یعنی جس محبت سے اوپر کوئی محبت نہ ہو، سب سے زیادہ محبوب کسی دنیاوی رشتے کی، لیہ اس کو، من سے والد ہی، یہاں ذکر تو والد کا ہے لیکن مراد دونوں والدین ہیں، اس کے والدین سے بھی زیادہ، وولد ہی اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین اور ساری انسانی رشتوں سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان تو ہیں، اب ہمیں مسلمان اور مومن کا فرق سمجھ آ جائے گا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری شریف میں، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک شدید ترین محبت کا نام ہے، اور وہ محبت کس کی؟ وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہی محبت دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، یہ محبت جس پر والدین کی محبت بھی قربان ہو جائے، جس پر اولاد کی محبت بھی قربان ہو جائے، جس پر ہر رشتے کی محبت قربان ہو جائے، اور ایک حدیث شریف میں تو حضور نے حتیٰ من نفس سے ہی فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور محبوب ہو جائیں، اور یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جب دل میں آ جائے تو پھر جان جاؤ کہ ایمان دل میں مکمل ہو گیا، وہ دل ایمان کا گڑھ بن گیا، اور جب وہ دل حضور علیہ السلام کی محبت سے، شدید ترین محبت سے، حضور کے عشق سے بھر گیا، تو پھر اللہ پاک کا اعلان ہو گیا کہ والذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں یہی اللہ کے عاشق ہیں، اشد حبا للہ۔ اس بار پہلے بھی بحث گزر چکی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ تم صرف حضور کی محبت کی بات کرتے ہو، اللہ کی محبت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہی محبت، اسی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جب سینے منور ہوتے ہیں، دل بھرتے ہیں، اور دل عشق رسول کا خزینہ بن جاتے ہیں، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دل منور ہو جاتے ہیں، تو خدا کی قسم پھر اللہ پاک فرماتے کہ یہی دل ہیں جو میرے عاشق ہیں۔ یعنی اللہ کی عشق کا راستہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے عشق کے راستے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے عشق کا راستہ جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ کسی دل میں اللہ کا عشق نہیں آ سکتا جب تک اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہیں آتا۔ کوئی دل اللہ کی محبت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اور کر بھی لے بیچارہ تو اللہ تعالیٰ کو
پتہ ہے کہ وہ میرا عاشق نہیں ہے، میرا محب نہیں ہے، میرا طالب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس محبت سے تو انکار کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس محبت کی ضرورت نہیں، صرف حضور کی سیرت کی پیروی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس دل میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہی دو قسم کی ہے نا، قرآن کی صورت میں اور دوسری وہی حدیث کی صورت میں، کہ حضور علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ خود سے نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، حضور علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا کہ قرآن تو اللہ کی وحی ہے، میری ہر حدیث بھی اللہ کی وحی سے ہوتی ہے۔ یہ گواہی بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورہ نجم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، اپنی خواہش نفس سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے وہی میری ہوتی ہے اور زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اودا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑا اودی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ تو حضور علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں میری محبت شدید ترین ہو جائے، گویا ہر محبت پر غالب آ جائے اور ہر محبت میری محبت پر قربان ہو جائے، وہ دل مومن ہے، وہاں ایمان مکمل ہو گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ جو جو مومن بن چکے ہیں، جن جن دلوں میں ایمان آ چکا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ والذین آمنوا، یہ جو مومنوں کی صف ہے، مومنوں کا لشکر ہے، یہی اشد حب للہ، یہی اللہ کے عاشق ہے۔ تو اللہ کا عشق کہاں سے ملا؟ اللہ کا عشق ہمیں ملا تو عشق مصطفیٰ سے ملا۔ راستہ حضور کی محبت ہے، منزل اللہ کی محبت ہے۔ راستہ حضور کا عشق ہے، ہر چیز حضور پر قربان کرنا، یہ راستہ ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ منزل اللہ کا عشق۔ تو یہی راستہ ہمیں اللہ کے عشق تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر جان جائیں کہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ہم یہاں پر یہ بھی جان جائیں کہ اتنی بڑی خیرات جو ملی ہمیں، کون سی؟ اللہ کے عشق کی خیرات، اللہ رب العزت کی اس محبت کی خیرات۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں جس کو نصیب ہو جائے۔ ان سے پوچھیں کہ جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی خیرات ہے ان کے لیے۔ تو یہ خیرات بھی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ خیرات بھی ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ان اللہ یؤتی و انا قاسم، بے شک عطا فرمانے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پر دلیل یعنی حضور علیہ السلام کی محبت، شدید محبت، ہر چیز سے بڑھ کر محبت۔ یہی ایمان ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، ان کا ہاتھ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں پکڑا ہوا تھا، اور آپ نے پوچھا کہ عمر، تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ اب یہ بات بھی تو حضور علیہ السلام نے دین سمجھانے کے لیے حضرت عمر سے پوچھی کہ دین کیا ہے، دین کی بنیاد کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، اور ان سے سوال حضور فرما رہے ہیں، سمجھانا کس کو تھا؟ آنے والی نسلوں کو، قیامت تک آنے والے ہر مومن بننے والے کی خواہش رکھنے والے کے لیے۔ حضور نے فرمایا عمر، تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی حضور، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، کیونکہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی جان سے، اس کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر جیسا صحابی کہ جس دن اسلام قبول کرتا ہے تو عرض کرتا ہے حضور،
آج ہم حرم میں جا کے کھلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ آقا نے فرمایا عمر ابھی دشمن بہت زیادہ ہیں اور ابھی افراد کی کمی ہمارے پاس، اس لیے گھروں میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ حضور نے تو ایک امتحان لیا عمر کا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی حضور پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ اگر آج بھی گھروں میں نماز پڑھنی؟ اور خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا کے اعلان فرمایا زور سے کہ سارے مکے والوں سن لو، آج اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی جائے گی تو حرم کعبہ میں پڑھی جائے گی اور کسی کی جرت نہیں ہو۔ فرمانے لگے آؤ، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ جس نے یتیم ہونا ہے یا بیوہ اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، آؤ ذرا عمر کے مقابلے میں آؤ۔ لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ بڑے سے بڑے سردار بھی وہاں تھے، پہلوان بھی تھے، کہ کوئی بھی عمر کے مقابلے میں نکلتا۔ اور عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو اتنی طاقت ملی کہ اس دن سے اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا اور انقلاب کی راہیں اللہ پاک نے آسان فرما دی۔ اس عمر کو حضور فرما رہے، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں، ہائے ہائے۔ تو آج جو کہے کہ حضور کی محبت کی ضرورت نہیں، وہ ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو حضرت عمر نے سر جھکا کے عرض کی حضور میں قربان جاؤں، پھر مجھے فرما دیں کہ میرا ایمان کیسے مکمل ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے دل میں میری محبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو جائے گی، تو حضرت عمر نے سر جھکا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس گھڑی سے عمر کے دل میں آپ کی محبت عمر کی جان سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ پھر ایمان کی تکمیل کہاں پہ ہے؟ وہ در مصطفیٰ کی بادب حاضری پہ ہے، حضور کے عشق میں ہے، حضور کی محبت میں، سب کچھ قربان کرنے میں ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم سوا لاکھ صحابہ سے دیکھتے ہیں، اور بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے دیکھتے ہیں، سب کچھ حضور پہ قربان ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک حکم ہوتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، گھر کا جھاڑو تک اٹھا کے، ہر چیز اٹھا کے پیش فرما دیتے ہیں۔ تو جب حضور پوچھتے ہیں ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، یعنی سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر قربان کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابو بکر کے ہو گئے اور ادھر خدا بھی ابو بکر کا ہو گیا، اور ابو بکر کی شان میں قرآن کی آیات بھی اسی لمحے نازل فرما دی۔ اور ابو بکر صدیق نے جو ٹاٹ کا لباس پہنا، تن کے کپڑے اتار کر پیش کیے، تو سارے فرشتوں کو یہ سنت ادا کرنے کا حکم بھی دیا کہ تم بھی ابو بکر صدیق کی سنت ادا کرو اور دکھاؤ ساری کائنات کو، قیامت تک آنے والوں کو، کہ جو میرے مصطفیٰ پر قربان ہو جاتا ہے تو اللہ گواہی دیتا ہے ملائے اعلیٰ سے کہ یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے۔ قرآن میں اللہ جس کا ذکر کرے وہ اللہ کا عاشق ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، تو کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سب کچھ ملا سرکار کی بارگاہ اقدس سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ قرآن اور حدیث ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کائنات کی سب سے قیمتی دولت تمہاری ایمان ہے۔ تو جب ایمان در مصطفیٰ سے مل رہا ہے تو پھر باقی چیزیں اللہ پاک کہاں سے دیتے ہیں؟ دینے والا خدا ہے اور تقسیم کرنے والا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنے اس بندے کی، حضور اللہ کا بندہ ہے، حضور اللہ کے نوکر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
اللہ پاک نے انا اعطیناک الکوثر فرما کے سارے خزانے کا مالک و مختار حضور کو کر دیا کہ محبوب کائنات بنانے والا میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، اور میں نے تجھے عطا بھی کر دیا سب کچھ اور اختیار بھی دے دیا۔ اب بانٹنے والا خدا ہوگا، دینے والا خدا ہوگا، اور بانٹنے والا مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کی محبت بھی ہمیں ملی تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اور خدا کی قسم اس وقت دل میں اللہ کی محبت آتی ہے جب یہ دل پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے، پیاری حدیث پاک سے ہمیں یہی درس ملا۔ حدیث شریف کو ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث پاک سے میں دو مضمون سمجھ آئے ہیں کہ ایمان کا معیار محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ ایمان اللہ کا عشق ہے تو اس عشق تک پہنچانے والا معیار کون سا ہے؟ وہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان کا معیار ہے، اور اس معیار پر پورا اترنے والے ہی اللہ کے عاشق ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور دوسرا مضمون جو ہمیں سمجھ آیا کہ والدین، اولاد اور دنیا سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اور پوری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت کرنا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی مثال ہے۔ آپ کے ایک بیٹے ابتدائی اسلام میں جنگ میں دشمن کی فوج میں تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے۔ تو وہ بیٹا جب بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تو ایک دن بیٹھے اس نے کہا، بتایا کہ بابا جان، جنگ میں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آنے لگے، قریب تھا کہ میری تلوار آپ کو قتل کر دیتی، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اگر تم میری تلوار کے سامنے آ جاتے تو خدا کی قسم میں تجھے دشمن مصطفیٰ سمجھ کر قتل کر دیتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، بلکہ اپنے آقا علیہ السلام کا دشمن سمجھ کر اسی وقت قتل کر دیتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی محبت، کہ اگر اولاد بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکشی کرے تو باپ اس کو بھی قربان کر دے۔ پھر حضور کی محبت میں، حضور کی عظمتوں کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اولاد بھی قربان، والدین بھی قربان، اپنی جان بھی قربان، سارا جہان قربان۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ایمان کی معیار پر ہمیشہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں جو آگ جل رہی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ دشمن اسلام، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن کبھی بھی ہم سے اللہ کی نمازیں نہیں چھڑواتا، کبھی ہمارے ہاتھوں سے قرآن نہیں چھینتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے، اصل بات تو ایمان کی ہے۔ عبادت جانے سے کچھ نہیں ہوگا، ایمان جانے سے سارا کچھ ہو جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ تو وہ عبادت چھڑوانے کی بات نہیں کرتا، دشمن اسلام کہہ رہی ہوں میں، دشمن دین کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دین پر حملہ کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے
اللہ سے دور کرنے کے لیے عبادات نہیں چھڑواتا، عبادات پر زور دلواتا ہے، بلکہ اپنے تربیت یافتہ عبادت گزار بنا بنا کر اس معاشرے میں چھوڑتا ہے کہ ان کو نمازیں پڑھنی بھی سکھاؤ، ان کو قرآن تلاوت کرنا بھی سکھاؤ، ان کو ترجمے پڑھنا بھی سکھاؤ، مگر ایک کام کرنا کہ ان کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور کرنا۔ تو وہ یہ کام بھرپور طریقے سے کرتا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری بدقسمتی کہ ہم اس دور میں ہیں جب ایمان پر آزمائشوں کا دور ہے، لیکن ہم اس لحاظ سے خود کو خوش قسمت بھی انشاءاللہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے کہ ہمارا ایک ایک سانس اور ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ ہم حاضر کیے بیٹھے ہیں اپنے اللہ کے حضور کہ ہمارے مصطفیٰ کی عظمتوں پر قربان ہے۔ جہاں تک ہو سکا ہم قربان ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے ہم قربان ہیں۔ تو دشمن ہم سے عبادت نہیں چھڑواتا، اس کو پتہ عبادت جائی تو کچھ نہیں ہوگا۔ دشمن کیا چھڑواتا ہے؟ دشمن ایمان پر حملہ کرتا ہے، اور ایمان پر حملہ کس طرح سے کرتا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نکال دو، ان کو اپنے مصطفیٰ کے عشق سے دور کر دو، محبت سے دور کر دو۔ جب ان کے دلوں سے خدا نخواستہ حضور کی محبت نکل گئی تو پھر ایمان ختم ہو گیا۔ اور اسی پیغام کو 100 سال پہلے علامہ اقبال نے دیا تھا کہ اسلام کے دشمنوں کا پروپیگنڈا، اے امت مسلمہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ بادہ نشی جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ بادہ نشی جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر پر غالب آ جاتا ہے، 3000 کا لشکر عیسائیوں کی 2 لاکھ فوج پہ غالب آ جاتا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپاہی ہر میدان میں فتح یاب نظر آتا ہے۔ اس کی بنیاد عبادت نہیں ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد ان کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت ہے۔ بس یہ بادہ نشی جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ان کو نمازوں پہ لگائے رکھو، ان کو درس قرآن پاک پہ لگائے رکھو، یہاں سے نہ روکو، اور اس طرح دام فریب میں پھنساؤ، پھنساتے پھنساتے ان کے دلوں سے، ان کی جانوں سے روح محمد نکال دو، نعوذ باللہ، حضور کے در سے دور کر دو۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، خدا کی قسم ایسے گروہ کو کہ گھر گھر میں درس دیتے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے، دھکے کھاتے، اور ایک ہی موٹو ان کا کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے دور کرنا، نعوذ باللہ، مختلف وسیلوں سے، کہ چھوٹی چھوٹی وسیلے جو حضور کی محبت کے ہیں کہ درود و سلام کثرت سے پڑھنا حضور کی محبت کا وسیلہ ہے، نعت شریف پڑھنا حضور کی محبت کا وسیلہ ہے، اور پھر میلاد منانا حضور علیہ السلام کی محبت کا وسیلہ ہے، جوش و خروش سے حضور علیہ السلام کی اور پوری محبتوں کے ساتھ منانا۔ خدا کی قسم اس وسیلے سے جتنی محبت حضور علیہ السلام کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں بھی پہنچتی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بے مثال ہے۔ ان ساری باتوں سے روکنا ان کا موٹو ہوتا ہے، اور پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان باتوں سے دور کر دو، نعت پڑھنا بھی گناہ ہے، درود ابراہیمی کی سواب اس سے بیچارے روک نہیں سکتے کہ وہ تو نماز میں پڑھا جانا، اس کے بغیر تو تم نماز ہی نہیں پڑھ سکو گے، درود پڑھنا گناہ ہے، سلام پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ، نعت پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے بولے بالے انوسینٹ مسلمانوں کے دلوں سے، جو صدیوں سے نعت سے محبت کرنے والے اور درود و سلام سے محبت کرنے والے، ان کے دلوں سے اس محبت کو خارج کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر بدقسمتی ان بیچاروں کی ہوتی ہے جو ان کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ دشمن کو پتہ ہے کہ مسلمان کو زیر کرنے کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، یہ بادہ نشی جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب حضور علیہ السلام کی محبت دور ہو گئی تو پھر یہ خالد بن ولید نہیں بن سکیں گے، یہ محمد ابن قاسم نہیں بن سکیں گے،
اور یہ ارطغرل غازی نہیں بن سکیں گے، اس لیے اس کا حملہ ادھر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کر کر کے ان کا جواب دے دے کے ہمارے تک یہ مضبوط پیغام پہنچایا کہ بھئی تمہارا ایمان تمہاری حفاظت ہے، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا تم سربلند رہو گے، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ ایمان کی بنیاد پر تم ہمیشہ فتح یاب رہو گے، عبادات کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان تمہارے لیڈر، تمہارے رہنما، تمہارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اور وہ محبت کے جس محبت پر ہر محبت قربان ہو جائے، کوئی شوق تمہارے دل میں شوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ ہو۔ جب یہ ولولہ ہوگا تو پھر تم خالد بن ولید بھی بن جاؤ گے، تم محمد بن قاسم بھی بن جاؤ گے، تم زید بن حارثہ بھی بن جاؤ گے، اور تم ارطغرل غازی بھی بن جاؤ گے۔ اللہ کے حکم سے بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شدید عشق ہے، محبت ہے۔ اور ایسے خوش نصیب جو حضور علیہ السلام کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، حضور کی پردہ فرمانے کے بعد، تو ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ایک دن صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا ایمان پر اللہ کو فخر ہے، مجھے بھی فخر ہے، قابل فخر ہے جن کا ایمان۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فرشتے ہی ہو سکتے ہیں معصوم گناہوں سے پاک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فرشتوں کا ایمان قابل فخر کیسے ہوا؟ ان کے اندر تو اللہ نے نفس ہی نہیں رکھا، اور وہ ہر وقت نور ہیں، نور میں رہتے ہیں، اللہ کے جلووں میں رہتے ہیں۔ عرض کی حضور پھر نبیوں کا ایمان قابل فخر؟ آقا نے فرمایا نہیں، نبیوں کا ایمان قابل فخر کیسے؟ کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ان کے لیے ایمان لانا کیا مشکل ہے؟ بات سمجھنے کی یہ کہ فخر وہاں بھی ہوتا ہے جہاں مشکل سے چیز ملی ہو اور اس چیز کو سنبھالنا مشکل ہو۔ پھر عرض کی حضور انبیاء کے بعد ہمارا درجہ ہے صحابہ کا، تو پھر ہمارا ایمان قابل فخر؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا ایمان قابل فخر کیسے ہو گیا؟ تم تو ہر وقت میرا مکڑا تک رہے ہو، تم تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، تمہارے سامنے وحی اتر رہی ہے، تم سن رہے ہو، ہمارے لیے ایمان لانا کوئی مشکل نہیں۔ پھر صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ فرمائیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کے ایمان پر آپ کو فخر ہے، اللہ تعالیٰ کو فخر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب جو میرے بعد آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے مجھے سنا ہوگا، نہ میرا دیدار کیا ہوگا، نہ انہوں نے وحی اترتے دیکھی ہوگی، مگر ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ دلوں کی کیفیت حضور نے فرمائی کہ فی قلوبہم اشد حبا لی، کہ ان کے دل میرے عشق سے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوں گے۔ ان کی پہچان یہ ہوگی، اور ان کے عشق کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ساری ساری رات میرا ذکر سنتے گزار دیں گے مگر تھکیں گے نہیں، ان کی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ محبوب وہی ہوتا ہے جس کے ذکر سے کبھی دل نہ بھرے، سنتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں مگر دل نہ بھرے۔ اور پھر دوسری پہچان کیا بتائی کہ وہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ مولا ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیدار کرا دے، اس ایک دیدار پر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایمان عبادت گزاروں کی یہ پہچان نہیں بتائی جا رہی، یہ ایمان والوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان خوش نصیبوں کے ایمان کو میری طرف سے 7 بار سلام پہنچا دو۔ ان کے ایمان کو، عبادت کو نہیں فرمایا، ایمان کو میری طرف سے 7 بار سلام پہنچا دو۔ آقا علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو بتا دیا کہ ایمان کیا ہے، اور ان کا ایمان کیا ہے جو میرے سامنے موجود ہیں۔ بہت بلند ہستیاں ہیں مگر
قابل فخر ایمان تمہارا ہے مومنوں، اور خاص طور پر اس دور میں جب ایمان پر کڑے حملے ہو رہے ہیں۔ اس دور میں جس نے اپنا ایمان بچا لیا، اللہ کے فضل سے بچنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توجہ سے، حضور کی نگاہ کرم سے بچنا ہے، اللہ پاک کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، توفیق سے بچنا ہے۔ اس دور میں جس نے اپنا ایمان بچا لیا، بچ گیا، تو بڑا خوش نصیب شخص ہے وہ۔ حضور علیہ السلام نے اسی دور کے بارے میں اور اگلے آنے والے دور کے بارے میں بتایا تھا، فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ اور قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا کہ ایمان ساری دنیا سے اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا اور سکڑ کر مدینہ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی مومن سارے مدینہ میں اکٹھے ہو جائیں گے، ایمان سکڑ کر مدینہ میں آ جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل میں جاتا ہے۔ یعنی سانپ سے تشبیہ دی اس دور کے ایمان کو حضور علیہ السلام نے، یعنی اس کے اندر پیغام کیا کہ جس طرح سانپ سے دنیا ڈرتی ہے، اس طرح ایمان والوں سے ڈرے گی، اس طرح ایمان سے ڈرے گی۔ اور پھر ایمان کا گڑھ، ایمان کا گھر، ایمان کا بل چونکہ مدینہ ہے، تو ایمان سکڑ کر، سمٹ کر، ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، کیونکہ مدینہ ایمان کا گھر ہے۔ اور مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر دجال کا داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ پوری دنیا میں داخل ہوگا مگر حرمین شریفین میں دجال جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایمان جو ہے یہ وہ دولت ہے کہ جس کے پیچھے دشمن پڑتا ہے اور پڑا رہتا ہے، اور ایمان کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے ہی وہ سارے کے سارے حربے استعمال کرتا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، لوگوں کو لالچ بھی دیتا ہے۔ قادیانیت کی اس تحریک کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگوں کا ایمان چھین رہے ہیں، کس طرح سے ایمان چھیننے کی کوششوں میں ہیں کہ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، اربوں کھربوں ڈالر اس بات کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کو ختم کیا جائے۔ تو اس وقت بہت بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مستقل رجوع رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو بچانا، ہر مومن کے ایمان کو بچانا، اور ایسے لوگوں کے حملوں سے اور حملوں کے خطرات سے ہمیشہ آگاہ رہیں کہ وہ کس کس طرح سے ایمان چھین رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس دور میں جو فتنہ قادیانیت ہے، یہ سب سے برا فتنہ ہے، سب سے برا فتنہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ایمان ختم۔ یہ تو اتنے خطرناک اژدہے ہیں ایمان کے لیے کہ اگر ان کے ساتھ ان کا کسی کا مر گیا، اس کے جنازے میں کوئی مسلمان داخل ہو جائے، شامل ہو جائے، تو اس مسلمان کا جنازہ اور اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان قادیانی کے جنازے میں شرکت کر لے وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، اور جب کافر ہو گیا تو مسلمان عورت کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ یعنی یہ اتنا خطرناک گروہ ہے۔ پھر اس کو جب خبر ہوتی اس بات کی کہ میں نے غلط کیا، میرا تو ایمان چلا گیا، پھر وہ کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمان ہوگا اور پھر دوبارہ سے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح پڑھائے گا، پھر وہ اس کی زوجیت میں رہ سکے گی۔ یہ اتنا غلیظ اور گندا فرقہ ہے۔ اس لیے اگر آپ پوچھیں کیوں، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، نعوذ باللہ۔ ختم نبوت، حضور علیہ السلام کی عظمت، شان کہ حضور خاتم النبیین ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرما دیا۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ
قتل کر دیا جائے اسے، اس کی سزا موت ہے، وہ لائق قتل ہے، اور اس کو فساد نہ سمجھا جائے۔ جو حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا منکر ہے اس کو فوراً اڑا دیا جائے، اور ایسا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے نبوت کے دعوے داروں کذابوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں اور ان کو مارا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اسلام، سب سے بڑا فتنہ یہ فتنہ قادیانیت ہے، اور اگر اس کو کوئی پروٹوکول دے گا، اس کی حفاظت کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے فرقے سے بچنا ہے، ایسے مرتد لوگوں سے دور رہنا ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، ان کے ساتھ سلام نہیں لینا، سلام کریں تو سلام کا جواب نہیں دینا، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کے دشمن ہے، اور جو ہمارے نبی کا دشمن ہے وہ ہماری آنکھ میں کوئلے کی طرح چبھتا ہے، ہم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کی عظمتوں پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے، جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، سب کچھ قربان ہے۔ تو ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے ہمیشہ دعا بھی کرنی ہے اور دھیان بھی رکھنا ہے، اپنا بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی۔ اللہ پاک سب مومنوں کے ایمان کو اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ اب تیسرا پورشن ہمارا الحمدللہ الکریم، ہماری سورہ حجرات پوری ہو چکی ہے، اور آج ہم سورہ توبہ شروع کریں گے۔ تو اس بارے میں بھی میں تمام پارٹیسپینٹس سے، تمام ساتھیوں سے یہ عرض کروں گی کہ سورہ مبارکہ کے بھی تمام مضامین آپ لکھیں جو جو آپ کو سمجھ آئے ہیں، ہر رکوع سے کون سا مضمون نکلتا ہے تو سارے لکھ کے ایک کالم بنائیں اور پھر مجھے سینڈ کریں، اور میں پھر چیک کروں گی، انشاءاللہ اس کے نمبر بھی ملیں گے۔ تو سورہ توبہ جو ہے آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ توبہ کے دو نام ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، ایک ہے سورہ توبہ اور دوسرا ہے سورۃ براءہ۔ سورۃ البراءہ یعنی براءت کے معنی ہوتے ہیں بیزاری، کسی سے لا تعلق کی کرنا، براءت، اور توبہ کا مطلب توبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ چند مخلص اہل ایمان کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی، انہوں نے توبہ کی، تو اس سورہ مبارکہ میں اس کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ اور مشرکین عرب کے ساتھ جتنے معاہدے کیے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے، ان کو ان کی بد عہدی کے باعث منسوخ کرنے کا اعلان بھی اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا، جو بالکل سٹارٹ میں ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البراءہ، یعنی براءہ کا مطلب بیزار ہو جانا، چھوڑ دینا۔ ان کے یعنی مشرکین مکہ جو تھے ان کے قبائل کے ساتھ عہد مسلمانوں کے تھے کہ اتحاد و اتفاق سے رہنا ہے، کسی قوم کا جنگ کی صورت میں ساتھ نہیں دینا ایک دوسرے کے خلاف، اس طرح کے عہد کیے تھے۔ لیکن ان میں سے کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے وہ عہد توڑ دیے، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے پھر اللہ پاک نے بھی حضور کو حکم دیا کہ حج کے موقع پر ان سے بیزاری کا اعلان کیا جائے، اور جنہوں نے عہد نہیں توڑے تھے ان سے بیزاری کا اعلان نہیں تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا وقت نزول جو ہے وہ 9 ہجری ہے، چونکہ غزوہ تبوک جو ہے اس کا بھی ذکر اس میں موجود ہے، تو غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نزول بھی 9 ہجری میں ہوا۔ اور ایک خاصیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اور یہ حضور علیہ السلام نے لکھوائی نہیں، یعنی باقی ساری صورتوں کے شروع میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہے،
لیکن اس سورہ مبارکہ کے شروع میں حضور نے نہیں لکھوایا، اور غالباً مفسرین کرام کا یہ خیال ہے کہ اس میں چونکہ جنگ و جدال کا ذکر ہے اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اب فتح مکہ 8 ہجری میں ہوتی ہے، تو مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ شریف پر، خانہ کعبہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، کفار و مشرکین سارے زیر ہو جاتے ہیں، سارے قبائل زیر ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عرب کے بیشتر قبائل جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے قبائل، اور اللہ کریم کی تائید و نصرت کے ساتھ اسلام کا اثر و نفوذ صرف جزیرہ عرب تک نہیں رہتا بلکہ اس سے باہر تک دوسرے ممالک تک بھی پہنچنے لگتا ہے۔ اور عرب کا خطہ چونکہ بے آب و گیا تھا، ریگستان تھا، پانی کی کمی تھی، سبزے کی کمی تھی، اس لیے ارد گرد کی سلطنتوں والے جو بادشاہ تھے وہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے کہ اس کو طاقت و تاراج کیا جائے اور اس پر قبضہ کیا جائے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور اس وقت روم کی حکومت بہت بڑی تھی، عیسائیوں کی حکومت، اور قیصر روم جو تھا عیسائی بادشاہ، اس کو اسلام کے اس انقلاب کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں کہ اسلام غالب آ رہا ہے اور کعبہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اس کو اس طرح کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں، مگر وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ تو ایک داخلی معاملہ ہے، ان میں اتنی تاب نہیں ہے مسلمانوں میں کہ یہ کسی کو زیر کر سکے۔ اس کو ایمانی قوت کا اندازہ نہیں تھا، اور اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ظاہری اللہ کے بندے ہیں مگر ان کے اندر طاقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، خدائی طاقت ہے۔ وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا تھا، اور انہی دنوں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ بصرہ کے حاکم شرجیل کو حضور علیہ السلام نے دعوت اسلام کے لیے خط لکھا اور اپنا ایک قاصد بھیجا خط دے کر، تو شرجیل نے دعوت کو قبول بھی نہیں کیا اور اس قاصد کو شہید کر دیا۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ذات الطلحہ کے باشندے، ذات الطلحہ بھی ایک علاقہ تھا، وہاں کے باشندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجیں جو ہمیں دین اسلام کی دعوت بھی دیں اور دین سکھائیں بھی، تبلیغ کے لیے بھیجیں۔ تو حضور علیہ السلام کو بے شک معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا کرنے والے ہیں، لیکن حکمت اس وقت یہی تھی کہ بھیجا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے 15 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب انہوں نے جا کے اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ سوائے ایک صحابی کے 14 کو شہید کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو حضور علیہ السلام نے ان شہداء کا انتقام لینے کے لیے 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، جس کا سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار بنا کر روانہ فرما دیا، اور ادھر شرجیل جو تھا اس کو پتہ چلا تو اس نے 1,00,000 فوج تیار کر لی۔ 1,00,000 عیسائی فوج شرجیل نے تیار کی، اور جو ہرقل تھا اس کے بھائی تھیوڈر نے 1,00,000 کی فوج اس نے تیار کر لی۔ اب 2,00,000 عیسائی فوج فقط 3,000 مجاہدین کے سامنے، سبحان اللہ۔ وہاں پہ مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 3 صحابی جرنیل جو ہیں وہ شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ شہید ہوئے جو جرنیل تھے فوج کے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سبحان اللہ اس لشکر میں شامل تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ آپ ایک فیصلہ فرماتے تھے کہ یا تو دشمن کے ساتھ پیچ اپ کرو
اور معاہدہ کر لو نہیں لڑنا اور بیٹھ جاؤ آرام سے، اور اگر لڑنا ہے تو پھر اس طرح سے لڑنا ہے کہ ساری زمین دشمن کے خون سے بھر دینی ہے، ڈٹ کے لڑنا ہے، کمزور نہیں رہنا۔ تو جب 3 صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر پرچم اسلام کو تھاما اور اتنی بے جگری اور جانبازی سے لڑے کہ 2 لاکھ کی فوج کو تاخت و تاراج کر دیا۔ سبحان اللہ، 2 لاکھ کی فوج کو شکست دے دی اور ان کو بھگا دیا۔ پھر تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ان دنوں میں ہرقل کے ایک جرنیل فروا بن عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے جب مسلمانوں کی بہادری کو دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہرقل نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے بڑی خوشی سے اپنی جان قربان کر دی اور دین کا سودا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اب دشمن جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے۔ کیسر روم جو ہے اس نے تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ مسلمان تو ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ 2 لاکھ کی فوج کو 3000 کی فوج روند کر چلی گئی، تو اب ان کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہوگی۔ ادھر انہوں نے تیاریاں شروع کی اور لاکھوں کی فوج تیار کی۔ ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک نے بھی اس خطرے کو بھانپ لیا اور حضور نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرما دیا۔ جب حضور نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا تو صحابہ نے اتنی جانثاری کا ثبوت دیا، مظاہرہ فرمایا کہ ہر صحابی کے پاس جو کچھ بھی تھا لا کے حاضر کر دیا۔ کسی کے پاس کوئی مال تھا، کسی کے پاس اولاد تھی، اپنی جان تھی، سب کچھ حاضر کر دیا۔ اور یہی وہ موقع ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے فرمان پر اپنے گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے 30,000 کا لشکر تیار فرمایا، 30,000 صحابہ کا لشکر تیار فرمایا۔ اب ادھر مسلمان تو پورے جذبوں کے ساتھ، اور جہاں یہ جذبہ ہو کہ ہر چیز ایمان پر قربان ہے تو وہاں فتح کیسے نہیں ہوگی؟ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ادھر 30,000 کا لشکر ہے، ادھر لاکھوں کے لشکر جمع ہو رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ منافقین اور مشرکین اتنا خوش ہو رہے تھے کہ اب جنگ ہوگی، ہم تو جائیں گے نہیں، اور یہ 30,000 کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے، تو یہ ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، مسلمان جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی منافقین اور مشرکین مکہ کی۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، سبحان اللہ، قیادت بھی سب سے بڑی قیادت، 30,000 کا لشکر دشمن ملک کی طرف چل پڑا اور جا کے دشمن ملک کے سرحدوں پہ ڈیرے لگا لیے۔ ادھر کیسر روم نے جب دیکھا، اللہ پاک نے رعب ڈالا ان کے اوپر، اور اس کو پتا تھا کہ پہلے جو ہمارا حشر کیا ہے 3,000 کی فوج نے 2 لاکھ کا جو حشر کیا ہے، تو اب بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، رعب طاری ہو گیا مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جیسی قیادت کا۔ تو اس نے اپنی فوجوں کو سرحدوں سے ہٹا کر قلعہ بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں، اگر ہمارے اوپر وہ حملہ کریں گے تو ہم مقابلہ کر لیں گے۔ وہ سارے قلعہ چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے جا کے ان کی سرحدوں پہ ڈیرا لگایا، اور 20 دن تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتظار فرماتے رہے، وہاں تشریف فرما رہے 30,000 کا لشکر۔ تو وہ تو نہیں نکلے بیچارے بیگی بلی کی طرح دبک کے اندر، لیکن اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا، بڑا فائدہ پہنچا کہ اتنی دیر میں ارد گرد کے جتنے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان کے پاس اپنے ایلچی بھیجتے گئے اور ان کو زیر کرتے گئے۔ بہت سے قبائل نے آپ کے ساتھ عہد کر لیا امن و سکون کا، اور بہت سی ریاستوں کو حضور نے اپنا باج گزار بنا لیا، اور بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مطیع کر دیا مسلمانوں کے، اور وہ زیر ہو گئے۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ روم کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، روم کے ساتھ جنگ تبوک نہیں ہوئی، اور اسلام کو ترقی مل گئی، اور دشمن کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ یہ لوگ اب جیت نہیں سکیں گے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب حکومت انہی کی ہوگی، اور تمام عرب قبائل پر اسلام کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اتنے فائدے ملے کہ دشمن کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی، تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی، اسلام کی ہیبت طاری ہو گئی، اور منافقین بے نقاب ہو گئے، منافقین بے نقاب ہو گئے۔ تو یہ اتنے فوائد اسلام کو پہنچے، اور اس کے بعد پھر اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا آسانی سے۔ اس بات کا ذکر ہے جنگ تبوک کا اس سورہ مبارکہ میں، اور دوسرا مشرکین اور کفار کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تنسیخ کا ذکر ہے، یعنی برات کا ذکر ہے، صرف ان کفار سے جنہوں نے خود عہد شکنی کی۔ اور اس کا اعلان جو ہے وہ حج کے موقع پر کروایا گیا سن 9 ہجری میں، جب حج پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قافلہ گیا، تو اس کے بعد قافلے کی روانگی کے بعد یہ آیات، ابتدائی آیات سورہ توبہ کی نازل ہوئی، جس میں مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ بیزاری کا اعلان بھی تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر ان کے داخلے کو منع کر دیا گیا تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات دے کر ان کے پیچھے بھیجا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھیجا، اور فرمایا کہ حج کے موقع پر ان کا اعلان کر دیا جائے، یہ آیات پڑھ کر سنا دی جائیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے وہاں پر اعلان کر دیا گیا، اور مسلمانوں کی مکمل وہاں پہ قبضہ، حکومت اور اجارہ داری قائم ہو گئی۔ تو اس موقع پر جو اعلان کیے گئے، نمبر 1 یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کعبہ کو نہ آئے، یعنی اس سال کے بعد ہر مشرک کے لیے خانہ کعبہ میں داخلہ ممنوع ہو گیا، اور اب تک ممنوع ہے، قیامت تک ممنوع ہے۔ اب جب ہم جدہ شریف سے سفر کرتے ہوئے مکہ شریف کی طرف جاتے ہیں، تو جہاں سے مکہ شریف کی حد شروع ہوتی ہے حرم کعبہ کی، وہاں پہ بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے سڑک کے اوپر کہ ممنوع دخول غیر المسلمین، یہاں سے غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ وہی اعلان ہے جو 1500 سال پہلے حضور نے کروایا تھا۔ اور دوسرا یہ کیا گیا طواف نہیں کرے گا۔ لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے ان میں سے کچھ لوگ برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اس سے بھی روک دیا گیا۔ اور تیسرا اعلان کیا گیا کہ اہل ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اہل ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا اعلان یہ کیا گیا کہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، عہد شکنی میں پہل نہ کی تو اس کا عہد پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اسے 4 ماہ کی مہلت ہے، وہ چل پھر لے اور اس کے بعد یہاں سے چلا جائے۔
اب سورہ مبارکہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ براءت کا مطلب ہے بیزاری، قطع تعلقی۔ قطع تعلقی کا اعلان ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، الی طرف الذین ان لوگوں کی، عاہدتم تم نے عہد کیا تھا جن سے، من المشرکین مشرکوں میں سے، مشرکوں میں سے جن کے ساتھ عہد کیا تھا، ان سے بیزاری کا اظہار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ فَسِیحُوا، فا کے معنی پس، سیحوا یہ سیاحت سے ہے۔ سیاحت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، سیر کرنا، چلنا پھرنا۔ سیحوا یہ فعل امر بنتا ہے، پس تم چل پھر لو، فی الارض زمین میں، یعنی اس ملک میں، اربعۃ اشہر، اربعۃ 4 اشہر مہینے، 4 ماہ تک چل پھر لو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ غیر نہیں معجز عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، اور تم جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مُخْزِی الْکَافِرِینَ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، یعنی اب ان کی رسوائی لکھی جا چکی ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ وَأَذَانٌ اور یہ اعلان ہے عام، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبری حج اکبر کے دن، ان اللہ کی بے شک اللہ تعالی بریء بیزار ہے، بری ہے، من المشرکین مشرکوں سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بیزار ہیں۔ فَإِن پس اگر تم تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم روگردانی کرو، منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّكُمْ کہ بے شک تم غیر معجز اللہ نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کو تم شکست نہیں دے سکتے۔ اب یہاں اللہ پاک بار بار یہ فرما رہے ہیں تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، حالانکہ شکست کس کو دینی ہے؟ مسلمانوں کو۔ صحابہ کی فوج ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قیادت ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طاقت اصل میں میری طاقت ہے، میری طاقت ہی یہ لوگ ہیں، تو تم یہ جان جاؤ کہ اگرچہ تم لاکھوں ہو اور یہ ہزاروں ہیں، لیکن کبھی بھی تم اس طاقت کو زیر نہیں کر سکتے، یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہی اللہ کا وعدہ ہے جو اب تک امت مسلمہ کو نصیب ہو رہا ہے کہ جدھر جاتے ہیں فتح یاب ہوتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعذاب علیم دردناک عذاب کی، دردناک عذاب ہے ان کے لیے جو کافر ہیں، عہد شکنی بھی کرتے ہیں اور اسلام کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور جو کافر ہو کر غیر مسلم ہو کر اسلام کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس کے لیے اسلام بھی امن کا پیغام دیتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے، اس کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ دی جائے،
اس کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جو اسلام کے لیے خطرہ ہیں، عہد شکن ہیں، کافر بھی ہیں، منافقت بھی ہے ان کے اندر، تو ان کو اللہ پاک یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے اور وہ کبھی بھی اللہ کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، ان مشرکوں کے، عاہدتم، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ثم پھر لم ینقصوکم، پھر انہوں نے کمی نہیں کی تمہارے ساتھ، شیئن، کسی چیز کی۔ یعنی پہلا حکم کن کے لیے؟ جنہوں نے عہد توڑا، عہد کر کے امن کا عہد اس کو توڑا، تو ان کے ساتھ برات کا اعلان بھی ہے اور ان کو عذاب علیم کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، اور ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم قیامت تک بھی اس لشکر اسلام کو شکست نہیں دے سکو گے، کیونکہ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ کسی بندے کی طاقت نہیں۔ اور وہ مشرک جن کے ساتھ عہد کیا مسلمانوں تم نے، لیکن انہوں نے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی، لم ینقصوا، کمی نہیں کی کم تمہارے لیے شیئن، کسی چیز کی، ولم یظاہروا، اور نہ ہی انہوں نے مدد کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی کی۔ ظاہر علی، جہاں اکٹھا آ جائے، ظاہر علی، یظاہر علی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف کسی کی مدد کرنا۔ تو انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، کسی قوم کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پس اتموا، پورا کرو، تمام کا مطلب ہوتا ہے نا پورا، تو اتموا، پورا کرو، الیہم، ان کے ساتھ، عہدہم، ان کے عہد کو، ان کے ساتھ جو عہد تم نے کیا ہوا ہے مسلمانوں، اس کو پورا کرو، الی مدتہم، یعنی جتنی مدت تک ان کے ساتھ امن و دوستی کا عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المتقین، دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، کس کو؟ پرہیزگاروں کو، متقین کو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ عہد کو توڑنا بھی تقوی کے خلاف ہے، عہد پورا کرنا تقوی کی ایک منزل ہے، عہد کو پورا کرنا جو کسی کے ساتھ کیا ہے وہ بھی تقوی کی ایک منزل ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، فَإِذَا، پس جب، انسلخ، گزر جائیں، الاشہر الحرم، 4 مہینے حرمت والے، فَاقْتُلُوا، تو قتل کر دو، المشرکین، مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ان کو قتل کر دو، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑ لو ان کو، گرفتار کر لو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرے میں لے لو، وَاقْعُدُوا، اور بیٹھ جاؤ، لَهُمْ، ان کی گھات میں، کل مرصد، ہر گھات کی جگہ پر، یعنی ان کی طاق میں طاق لگا کر بیٹھو، کل مرصد، ہر گھات کی جگہ پر، یعنی جہاں بھی نظر آئے ان کو ختم کرتے جاؤ، اس لیے کہ اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر چھوڑ دو ان کا راستہ، ان کو آزاد کر دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ اسلام قبول کر لیں اور توبہ کر لیں سچی، اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ وہ نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، اس لیے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے ہو سکتا ہے اس نے ڈر کے مارے کر لیا ہو، اسے شرط ساتھ رکھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی بھی عائد کرو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پکا مسلمان ہے یا نہیں۔ تو جب وہ نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پکے مسلمان ہو گئے، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، احد مشرکین، مشرکین میں سے، استجارہ کا، آپ سے پناہ طلب کرے، استجارہ، پناہ طلب کرنا، کا کے معنی آپ سے، فَأَجِرْهُ،
حتیٰ وہ سنے کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، یعنی اس کو پناہ دیں، یہ نہ کہیں کہ مشرک ہے یہاں سے چلا جا تو ناپاک ہے۔ یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ ناپاک لوگوں کو بھی اپنے در پہ بٹھاتے ہیں اور اللہ کی قرآن کی آیات سناتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ ایک دن تو وہ ان کے دلوں پہ اثر ہوگا اور وہ اسلام قبول کریں گے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یسمع، وہ سنے کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم پھر ابلغ پہنچا دو اس کو، مأمنہ اس کی امن گاہ میں، اس کی امن کی جگہ پر اس کو پہنچا دو۔ ذالک بانہم، اس لیے کہ بے شک وہ قوم، ایسی قوم ہیں، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے قرآن کا، اس لیے ان کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو عظمت نہیں معلوم ہوتی، علم نہیں ہوتا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جب مومنین اپنی مجلس میں پناہ دیں گے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت مختلف طریقوں سے پیش کریں گے، تو ایک دن ضرور آئے گا کہ جب وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے صوفیہ کرام کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ناپاک کہہ کر اپنی بارگاہ سے نہیں اٹھاتے، بلکہ ہر ناپاک کو بھی اپنی بارگاہ میں جگہ دیتے ہیں کہ اگر اس کو اٹھا دیا تو یہ ناپاکوں کے پاس بیٹھ کر اور بھی پکا ہو جائے گا، یہاں بیٹھا رہے گا تو ایک دن ضرور پاک ہو جائے گا۔ اور یہی کام ہے جو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر فرمایا، اور اس کے نتیجے میں 90 لاکھ ناپاک ہندو پاک ہو کر مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا پیغام سمجھنے، اس کی صحبتوں سے ہمیشہ فیضیاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔